نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال زیور سے سجے ہوئے یہاں کے صحرا، کمال زیور سے سجے ہوئے یہاں کے صحرا، یہاں کے دریا خالق خدا کو حیات دوام کے نغمے سنایا کرتے تھے، لیکن آج اس سرزمین کی ہواؤں میں، بارودی بارشوں کی فضاؤں میں انسان اپنے ہی لہو میں بھیگ گئے۔ لیکن آج اس سرزمین کی فضاؤں میں مفلس بھوک سے بلک رہے ہیں اور امیروں کے کتے بھی عیاشی کر رہے ہیں۔ جناب والا، اپنی پلکوں کو ذرا ساکن کرتے ہوئے سنیے، اپنے دماغ پر پڑی دھول کو ذرا جھاڑتے ہوئے سنیے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال میری عمر کا ہر بچہ اپنے بڑوں اور آپ سے کرنا چاہتا ہے، کہ جس کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی نسلیں اپنی خودی کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر بیٹھی۔ یا تو وہ خاموش ہو گئی، یا تو وہ منو مٹی تلے جا بسی، مگر ایک چھوٹا سا چھوٹا پیغام دے گی۔ جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار ہنرمند، جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار ہنرمند، اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو۔ جناب والا، کیوں ایک ہی عمر کے بچوں کے ساتھ رنگ برنگے کھلواڑ، کسی کے حصے میں کرسی، کسی کے حصے میں خالی چنگیز، کسی کے حصے میں چوکی داری؟ آخر کیوں جناب صدر آج بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے اس پاک ہستی کا ارشاد کیوں بھول جاتے ہیں کہ مزدور کی روزی اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی ادا کرو؟ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مزدور کی انتہا محنت کے باوجود اس کے بچے 2 وقت کی روٹی کے لیے کیوں ترس رہے ہیں؟ ایسے میں کہنے پہ ترس رہا ہوں کہ سرخ چمنی نے راز یہ بتلایا ہے، سرخ چمنی نے راز یہ بتلایا ہے، خون جلتا ہے دراصل کارخانوں میں۔ جناب والا، خون جلتا ہے دراصل کارخانوں میں۔ جناب والا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ غریبوں کے بچوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یا تو ان کو مجبور کیا جاتا ہے کارخانوں کے شیشے صاف کرنے پر، اینٹوں کی بھٹیوں اور چائے کے ہوٹلوں کے۔ جناب والا، ان کیوں کم ظرفوں کو ان کے چہرے پہ نظر یہ لکھا نہیں آتا کہ میرے حصے میں نہ کتابیں آئیں نہ کھلونے آئے، میرے حصے میں نہ کتابیں آئیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھین لیا میرا بچپن، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں۔ جناب والا، شکریہ۔